بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 121 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے افریقی قبائلی مذہب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ افریقہ میں جو قبائلی مذہب ہیں یا قبائلی مذاہب ہیں ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، خدا سے متعلق ان کا کیا تصور ہے، روح سے متعلق کیا تصور ہے، قربانی ان کے اندر ہے تو کس طریقے سے وہ قربانی پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں قربانی میں، یا ان کی رسومات کیا ہیں، اور ان کے مذہبی پیشوا کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ کے اندر قبائلی مذاہب کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، باہری مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، ان کی کیا تاریخ رہی ہے افریقہ کے اندر، اور اس کے اسلام اور عیسائیت کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ کس مقدار کس حد تک پائے جاتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ افریقی مذاہب۔ افریقی مذاہب میں کسی ایک مذہب، الہیات، نظریے دنیا یا باطنی عقائد کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی افریقی مذاہب میں یہ متعین نہیں کیا جاتا کسی میں ایک مذہب کا مطلب ہے کسی ایک کوئی مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا کہ اس قبیلے کی مذہب کا یہ نام، یا الہیات سے متعلق دیگر مذاہب کی طرح کوئی متعین نظریہ نہیں قائم کیا گیا، یا دنیا سے متعلق کی دنیاوی سے مکمل ہدایات یا دنیا سے متعلق کوئی جامع نظام پیش کیا گیا ہو، یا باطنی عقائد سے متعلق کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ انسانی مذہب کی ہر قابل تصور صورت اس بر اعظم کے لوگوں کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ افریقہ کے بہت سے مذاہب قبل از خواندگی ادوار میں معرض وجود میں آئے، یعنی انسان ہر مذہب سے متعلق جو بھی تصور کر سکتا ہے، ہر قابل تصور صورت، مذہب کی جو صورت قابل تصور ہو سکتی ہے وہ ان کے یہاں سے، یعنی اس کے کچھ حصہ ان کے یعنی اس بر اعظم کے لوگوں سے کے عمل سے سامنے آئی ہے۔ افریقہ کے مذاہب، بہت سے مذاہب، یہ ان کا جو دور ہے ان کے وجود میں آنے کا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اسی 1000-2000 کی صدی میں پڑے، بلکہ قبل از خواندگی یعنی پڑھنے لکھنے کا جو دور تھا اس سے بہت پہلے یہ مذاہب ان میں رائج رہے۔ اب یہ اتنا قدیم مذہب تھا لکھنے پڑھنے جو، اس لیے ان مذاہب کی حقیقت کا میں چھوٹا سا حصہ معلوم کیا سے بہت تفصیل نہیں معلوم کی جا سکی۔ ابھی بھی ان علاقوں میں پڑھنے لکھنے کا وہ اتنا رواج نہیں رہا۔ خدا تعالی۔ افریقہ کے بہت سے مذاہب اپنے روزمرہ معمولات میں کثیر خداؤں کے قائل ہیں، لیکن یہ عقیدہ غالب ہے کہ تمام چھوٹے دیوتاؤں، ارواح اور اجداد کے علاوہ ایک خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ بہت سے افریقی مذاہب میں خدا تعالیٰ ایک تخلیقی دیوتا نظر آتا ہے جس نے اپنا کام سر انجام دیا اور پھر کہیں دور مقام پر چلا گیا۔ افریقی خدا تعالیٰ کو ایک مثالی تفہیم اولورن کی یوربا کہانی کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اس کہانی میں اولورن دنیا کے مسائل سے الگ رہتا ہے اور اوریشا کو ضرورت کے وقت مداخلت کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ سے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، افریقی جو مذاہب ہیں، کہ پہلی بات تو خدا کے وجود سے متعلق کہ وہ کثیر خدا کو مانتے ہوئے بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو دیوتا ہیں یا روحیں ہیں یا اجداد ہیں، یعنی آبا پرستی جو چیز ہوتی ہے، ان کے علاوہ ایک خدا ہے جو اس نظام کو، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو مانتے ہیں۔ اور خدا کے بارے میں جو ایک خدا ہے، ایک خدا کا جو ان کے اندر کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس ایک بس تخلیقی دیوتا ہے، اس نے دنیا بنائی اور پھر یہ معطل ہو گیا، اب دنیا میں اس کو، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں یہ دنیا کو چلا رہے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔
اور اس کو ایک کہانی سے جوڑتے ہیں۔ کہانی ایک ہے اولورن کی کہانی ہے کہ اس میں جو ہے اولورن دنیا بناتا ہے، دنیا بنا کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسی دنیا کو ضرورت پڑتی ہے اس ضرورت کے مطابق یہ اوڈیشا نامی ایک کردار کو اجازت دیتا ہے کہ دنیا میں مداخلت کرے اور دنیا کے اس نظام کو اس طرح سے چلائے۔ ارواح، ساری زمین، سمندروں اور آسمانوں کے بارے میں افریقی مذاہب کا اعتقاد ہے کہ وہ روحانی یا حیوانی قوت پر مشتمل ہیں۔ یہ قوتیں نفع بخش یا نقصان دہ ہو سکتی ہیں، انہیں خوشامد اور قربانی سے رام کیا جا سکتا ہے۔ لہذا انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان ارواح سے آگاہ رہیں اور ان کی خوشنودی چاہیں۔ سادہ نظر و نیاز ان ارواح کی عبادت کی عام ترین صورت ہے۔ روحوں کو تسلیم کرنے کا خواہش مند افریقی زمین پر تھوڑی سی شراب، پانی، جو یا دودھ ڈال کر یا ہر کھانے کے موقع پر ان دیوتاؤں کو تھوڑا سا کھانا نظر کر کے بھی کام چلا سکتا ہے۔ یعنی روح یا روحانی طاقت ان کے یہاں تسلیم شدہ ہے، اور اس حد تک ہے کہ یہ فطرت میں بھی روح کے قائل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ساری زمین، سمندر، آسمان، حتیٰ کہ پتھر اور درخت میں بھی روح ہوتی ہے، اور یہ روح جو ہے قوت والی روح ہوتی ہے۔ یہ ان روحوں کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی خوشامد کی جائے، ان پر قربانی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، اور اسی لیے وہ قربانی یا ان کو خوش کرنے کے لیے وہ چاہے سادہ سی کوئی نظر و نیاز ہو اس کو بھی کر لیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہر افریقی عام طور سے کرتا ہے کہ تھوڑی سی شراب یا تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا جو یا دودھ، یہ سب وہ چیزیں وہ زمین پہ اسے اڈیل دیتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ روحیں ان چیزوں سے خوش ہوتی ہیں، یا کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا سا کھانا اڈیل دیتا ہے۔ اجداد پرستی، افریقی یقین رکھتے ہیں کہ خاندان کے مرحوم افراد عالم ارواح میں زندہ ہیں اور ابھی تک زندہ لوگوں کی زندگیوں میں دلچسپی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اجداد کے زندہ لوگوں کے ساتھ بات چیت پر بھی یقین کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی بات چیت کی سب سے عام صورتوں میں سے ایک خواب دیکھنا ہے۔ افریقی مذاہب اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ حال میں زندہ لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ مرحوم اجداد پر نظر و نیاز اس عقیدے سے بھی چڑھایا جاتا ہے کہ اجداد زمین اور اس کی پیداوار پر قابض ہے۔ یعنی اجداد پرستی ان کے اندر اس حد تک ہے کہ وہ اجداد کو عالم ارواح میں زندہ سمجھتے ہیں، اور عالم ارواح میں زندہ نہ صرف زندہ سمجھتے ہیں بلکہ ان کو اس دنیا میں بھی قابل تصرف سمجھتے ہیں، اور اس حد تک سمجھتے ہیں کہ زندہ لوگوں سے ان کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بات چیت کا عام طریقہ یہ خواب میں آنا ہے کہ خواب میں آ کر کے وہ چیزیں بتا جاتے ہیں، فائدے کی، نقصان کی، یہ چیزیں وہ بتا جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کو ہر طرح کا علم بھی رکھنے والا جانتے ہیں، کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یعنی ان کے آبا یا اجداد یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے دنیا میں ان کے خاندان میں، اور آئندہ کیا ہوگا، یہ بھی چیزیں جانتے ہیں۔ اس لیے وہ ان پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین پر اور زمین کی پیداوار پر وہ قابض ہیں، وہ جتنا چاہیں اتنی پیداوار ہو، جتنا چاہیں وہ روک سکتے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں ان کی عبادت کر کے۔ قربانی، افریقی مذاہب میں قربانی کی سب سے عام صورتیں دیوتاؤں اور اجداد کے حضور پیش کیے جانے والے روزمرہ کے نذرانے ہیں۔ دیوتاؤں اور اجداد کی مشابہت کے اظہار کے لیے اس دنیا کے لوگ اپنے مشروب کا ایک قطرہ بہا دیتے ہیں اور اپنی خوراک کے نوالے اچھال دیتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مواقع پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ خون کی قربانی
عموماً اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی گروہ جنگ کی تیاری کر رہا ہو، یا پھر یہ قحط سالی اور بیماری میں کی جاتی ہے۔ جانور کی قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بھون یا ابال لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ قربان گاہ پر دیوتا کو دے دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ قربانی کرنے والا اور اس کے اہل و عیال کھا لیتے ہیں۔ یعنی عام صورتیں تو یہی ہے کہ پانی پیتے ہوئے تھوڑا سا پانی گرا دیا، یہ بھی قربانی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گرا دیا زمین پر، یہ بھی قربانی ہے۔ لیکن جانور کی بھی قربانی پیش کی جاتی ہے، خون بھی بہایا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جنگ کے موقع پر یہ قربانی پیش کی جاتی ہے، جانور کی قربانی۔ اور جب جانور کی قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس کے دو حصے کی جاتے ہیں۔ ایک حصہ تو اس معبد میں چھوڑاتے ہیں جہاں قربان گاہ ہوتی ہے، وہاں کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو یعنی دیوتا کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ قربانی کرنے والا خود اپنے گھر لے آتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ افریقی مذاہب کے رسومات میں نام رکھنا، ختنہ اور موت کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نام رکھنے کی رسم یہ ہے کہ نام رکھنے کی تقریب عموماً بچے کو چاند کے سامنے کرنے کے عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں بچے کو چاند کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں کہ چاند دیکھو، یعنی نام رکھنے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر چاند کی طرف کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ چاند دیکھو، اور اس کو یہ کہتے ہوئے پھر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے جو نام رکھنا ہوتا ہے۔ ختنہ، افریقی مذاہب میں ختنے کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ختنے کا بھی عمل جاری ہے۔ یہ رسم بلوغت کی رسومات میں سے ایک ہے۔ میت کی رسومات، مردے کو جس قدر جلد ہو سکے دفن کر دیا جاتا ہے، اور مردے کے ساتھ رقم، انگوٹھی، چھلا، ہتھیار اور اوزار بھی دفن کیے جاتے ہیں۔ یعنی قیمتی چیزیں، اس کے پسند کی چیزیں مردے کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں۔ مذہبی پیشوا، افریقی مذاہب میں عموماً مذہبی پیشوا کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم عبادت گاہ کے بننے پر مذہبی پیشوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے مغربی افریقہ میں پروہت اور بعض اوقات مؤنث پیشوا موجود ہوتے ہیں۔ مذہبی پیشوا کو خدمت کی اجازت ملنے سے قبل ایک طویل عرصہ تک تربیتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ افریقہ میں سب سے زیادہ پائے جانے والے مذہبی عاملوں میں سے ایک نام نہاد ساحر ہوتا ہے۔ افریقہ کے بہت سے حصوں میں وقتاً فوقتاً ملنے والا ایک اور مذہبی عہدیدار پیغمبر ہے۔ نہایت پائیدار اور مذہبی شخصیات میں ایک سردار اور بادشاہ، یعنی مذہبی پیشوا ویسے تو ضرورت پڑتی نہیں مذہبی پیشواؤں کی عام طور سے، لیکن پروہت یعنی جو معبد کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مؤنث بھی پیشوا یعنی فیمیل بھی مذہبی پیشوا ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ بغیر ٹریننگ کے نہیں آتا، اس کی تربیت ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے، پھر وہ پیشوائی کی دعوے داری کرتا ہے۔ ان پیشواؤں میں ساحر، پیغمبر اور بادشاہ، یہ تین جو ہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا بھی ہوتی تھی۔ غیر مقامی مذاہب، یعنی اس کے افریقے میں قبائلی مذاہب کے علاوہ غیر مقامی مذاہب کون کون سے؟ نمبر ایک، پہلے نمبر عیسائیت۔ افریقہ فلسطین سے باہر عیسائیت کے لیے اولین مقام ہے، یعنی جب افریقہ فلسطین یعنی جب عیسائیت فلسطین سے نکلی تو سب سے پہلے افریقہ میں پہنچی۔ انجیل یوحنا مصر میں پائی گئی جو افریقہ کا حصہ ہے۔ ابتدائی عیسائیت کے مذہبی رہنما آگسٹائن، ریگن، ایریس، ایتھناسیس، ترتولیان اور سالپرین کا تعلق شمالی افریقہ سے تھا۔ اسلام نے پہلی صدی ہجری میں ہی پورے شمالی افریقہ کو فتح کر لیا۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجروں نے جنوب میں گھانا، مالی اور سونگھائی کو اسلام میں داخل کر لیا۔ دیگر مذاہب، یہودیت کی ایک نمایاں شاخ ایتھوپیا میں فلاشاس نامی لوگوں کے گروہوں میں پائی جاتی ہے۔ فلاشاس اپنا شجر نسب 10ویں صدی قبل مسیح میں ملکہ شیبہ سے ملاتے ہیں۔ وہ یہودیت کی ایسی صورت پر عمل پیرا ہے جو خمسہ موسیٰ یعنی تورات سے متاثر ہے، لیکن تالمود سے بالکل واقف نہیں۔ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ہندوستان کے باشندوں کی آبادی ہے۔ یہاں ہندو، بدھی اور کنفیوشس پرستوں کے چھوٹے گروہ آباد ہیں۔ یعنی افریقہ میں یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھسٹ، کنفیوشس اور ہندوازم، یہ سب کے سب مذاہب پائے جاتے ہیں۔
آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے افریقی مذاہب کے بارے میں افریقی مذہب کی حقیقت یا قبائلی مذاہب، پھر اس کے بعد ان مذاہب میں خدا کا کیا تصور ہے، ارواح کا کیا کانسیپٹ ہے، اجداد پرستی ان کے اندر ہے تو کس درجے تک ہے، قربانی کا کیا تصور، رسومات کیسے ادا کیے جاتے، کون کون سے رسومات ان کے ہیں، پھر مذہبی پیشوا کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے مذہبی پیشوا کی، پڑھا، غیر مقامی مذاہب کون کون سے افریقہ میں، اس کی تفصیل پڑھی۔